اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ شیخ صاحب، ممکنہ تصادم سے پہلے ہی تصادم کی صورتحال تو بن گئی، اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بینگ سینئر ممبر آف دا کیبنٹ، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہی مشورہ دے رہا ہے، وہ خود سمجھدار ہے، لگا ہے وہ پوری جدوجہد میں ہے۔ یہی مشورہ ہے کہ ان کو واپس بلا لو جو ناراض ہیں، اور لائز کو ساتھ دے دو، مسئلہ ٹھیک کرو۔ میں تو لڑائی جھگڑے کا حامی نہیں ہوں، میں تو صلح صفائی کا ہی پیغام دیتا ہوں۔ آج بھی یہی میرا پیغام ہے کہ جو ناراض ممبر ہیں واپس آئیں، انہوں لے لیا جائے، اور جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مسئلہ بات کی جائے اور کیس کو ختم کیا جائے۔ شیخ صاحب، ایک طرف مظاہرے ہو رہے ہیں اور پھر خاص طور پر ٹاک شوز کے اندر بھی آ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو مظاہرے ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ معاملہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکا ہے؟ کوئی نیو ریٹرن نہیں ہوتا جی، ابھی بھی ابھی کوئی چیز اتنی خراب نہیں ہے، آئیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ میری آپ نے مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، میری تو رائے یہ واپس آ جائیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ نہیں، یقیناً شیخ صاحب، اس وقت تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف حکومت کے حق میں یہی ہوگا کہ جو لوگ منحرف ہیں، انحراف کر رہے ہیں، واپس آ جائیں۔ لیکن واپس آنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا کچھ لوگ انگیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ بات چیت تو ہو رہی ہے، ابھی کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے یا نہیں یہ نہیں میں کچھ کہہ سکتا۔ تو شیخ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ڈیمانڈ پر اب بھی یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی مذاکرات نہیں کیے جی، ان کو پتا ہوگا اگر ان کی کوئی چھوٹی موٹی ڈیمانڈیں ہیں تو مان لی جائیں اور واپس لے آیا جائے۔ کیا ہے، میں تو مذاکرات نہیں کر رہا کسی سے۔ دیکھیں، آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم اب بھی لگتا ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کو ناکام بنا دیں گے، تو کن آپشنز پر وہ غور کر رہے ہیں شیخ صاحب اس وقت؟ بھئی یہی آپشن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کو واپس لے لیا جائے اور اتحادی ہمارے ساتھ آ جائے۔ اور آپشن کیا، کوئی تعویذ تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں کرنا، تو یہ لوگ واپس آ جائیں اور ہمارے جو اتحادی ہیں ان سے اتحاد برقرار ہے تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر نہیں ٹھیک ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہے، پھر عمران خان سڑکوں پہ ہوگا۔ جو وہ کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ زیادہ سخت ہوں گا، وہ زیادہ سخت سیاست کرے گا۔ تو شیخ صاحب، نہیں ہوگا تو کیا وزیر اعظم نے سوچ رکھا ہے کہ مستعفی ہو جائیں گے اور اس کے بعد سڑکوں پر آئیں گے؟ مستعفی تو نہیں ہوں گے، وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، سڑکوں پہ وہ ضرور آئے گا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو بات سامنے آ رہی تھی خاص طور پہ اسد کیسر صاحب سے متعلق کہ اجلاس نہ بلانے کا استحقاق ان کے پاس ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو گائیڈنس مانگی جا رہی ہے، لیگل ٹیم کو بھی بٹھایا، اور خاص طور پہ آپ بھی لا فرٹرنٹی سے ہیں شیخ صاحب، تو کیا کوئی لیگل آپشن موجود ہے؟ میٹنگ میں تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے لی جائے لیگل رائے۔ میں آج صبح کی میٹنگ میں تھا، دونوں میٹنگوں میں تھا، تو فیصلہ تو سپریم کورٹ نے دینا نا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اس سے 2 4 6 8 10 دن آگے ہو جائے گا، پر فیصلہ تو ہوگا نا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پھر لاگو ہوگا۔ بینگ لیگل ایکسپرٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایسا کوئی قانونی آپشن موجود ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے پاس؟ اٹارنی جنرل کی خیال ہے کہ ہے، بابر امان صاحب کا بھی ہے، فواد چودھری صاحب کا بھی ہے۔ میں لا گریجویٹ ہوں پر اتنا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، یقیناً حکومت کا استحقاق ہے اور اس کو ضرور ایکسرسائز کرنا چاہیے، لیکن شیخ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ خود حکومت نے معاملہ اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے واپسی بہت مشکل لگ رہی ہے؟ جب عدم اعتماد ہو جائے تو خود بخود ہی مسئلہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ میرا مطلب ایک عدم اعتماد ایک آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد تو پھر یہ کہنا کہ پہنچا دیے۔ 4 سال تو ہو گئے ہیں، ہم تو 14 مہینوں میں 10 مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں۔ میں تو سمجھ تو اپوزیشن کی بدنصیبی ہے کہ دوبارہ 1 سال رہ گیا تھا الیکشن کا، وہ عمران خان کو دوبارہ لوگ بھول گئے ہیں ساری باتوں کو، اور لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کس فیکٹر نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے حکومت کے لیے؟ کیونکہ حکومت تو بہت کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی تھی، کیا گیج نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا ہمیں انگیج نہیں کیا گیا، ان کے تحفظات ہیں، یہ دور ہونے چاہیے تھے، ایڈریس پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے، اب بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان کا پتہ تو تھا، 5 6 لوگوں کا یہ پارلیمانی میٹنگ میں بولتے تھے، اور ان کے تحفظات تھے اور وہ ہمیں دور کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ اب بھی دور ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی دور ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کہ یوز آف فورس کا ارادہ بھی رکھتی ہے حکومت؟ آبویسلی حکومت کے پاس تو سارے ریسورسز موجود ہیں، بینگ انٹیریئر منسٹر، آپ سمجھتے ہیں جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی خدشات ہیں، خطرات ہیں؟ کوئی خدشات نہیں ہے جی، فورس کیا ہونے، بس ایسے ہی
میڈیا کا کیونکہ بہت زور ہے، ذرا ذرا سی بات میڈیا پہ ہوتی ہے تو پھر وہ میڈیا کھیل رہے ہیں، اپوزیشن بھی اور ہم بھی، جو نتیجہ ہونا ہوا وہ ہو جائے گا۔ شیخ صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آج بڑے مایوس لگ رہے ہیں آپ اپنے لہجے سے۔ میں کیونکہ کوئی چیز واضح نہیں دیکھ رہا، ابھی 10-15 دن ہے، بہت دن ہوتے ہیں سیاست میں۔ عمران خان آخری بال کی آخری گیند تک کھیلے گا۔ میں اپنے تجربے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بڑے دن ہیں، اور یہ OIC گزر جائے تو پھر میں ذرا اس پوزیشن میں ہوں گا 25 تاریخ کو کہ صورتحال بادل چھٹ جائے اور مسئلہ جو ہے وہ جو ابر آلود ہے وہ صاف ہو جائے، پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا۔ مجھے تو سارے ہی عجیب صورتحال میں دکھائی دے رہے ہیں۔ شیخ صاحب یہ انٹرسٹنگلی آپ جیسا پالیٹیشین، زیرک سیاستدان سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک آنن فانن اپوزیشن کے پاس ایسا کیا آ گیا ہے کہ اپوزیشن اس وقت کنٹرولنگ پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے اس وقت؟ کوئی کنٹرولنگ پوزیشن نہیں جی، لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے۔ میں بطور انٹیریئر منسٹر آج پرائم منسٹر کو کہہ چکا ہوں کہ 25 کو وہ بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ 27 کو پہنچیں گے، ہماری بھی 27 کو ریلی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ان کو کوئی جگہ الاٹ کریں، اپنی کوئی جگہ الاٹ کریں۔ سو PM کا خیال ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے 2-3 دفعہ ان سے استدعا کی ہے کہ بھئی اس کو حکم دیں تاکہ اس ڈائریکشن پہ کام کیا جائے، لیکن ان کی رائے ہے کہ ٹھیک ہوگا 25 کو بھی اور 27 کو بھی۔ تو پھر میں نے تو وہی بات کرنی ہے نا جو PM کہیں گے۔ تو آپ کے خیال میں کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ تصادم کی طرف جائے؟ کوئی لوگ تو نہیں یہ کہہ رہے، اس میٹنگ میں آج سب کی خیال تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے مسئلہ ٹھیک ہوتا نہیں دکھائی دیتا، مجھے تصادم کا خطرہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں نے وہاں نوٹ یہ دیا ہے کہ مجھے تصادم کا خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ اور شیخ صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، اگر اب بھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے حکومت سے کہا ہے کہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ہمبلی اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، آپ کی بات پر کان نہیں دھرا گیا، اب بھی آپ الارم کر رہے ہیں، اگر اب بھی بات نہیں مانی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ سب کو پتا پھر کیا ہوگا، پھر جھاڑو پھر جائے گا، پھر کسی کو کسی سے گلا شکوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں 2 گروپس اگر تصادم ہوئے تو یہ لڑائی گلی محلوں میں چلی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ گلی محلوں سے نکلیں گے، گلی محلوں سے تصادم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دونوں کی ڈیٹ تقریباً ایک ہیں، دونوں ایک ہی ڈیٹ کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور چھوٹا سا اسلام آباد ہے، سو اسلام آباد کو کور کرنا اور اس کو سیکیور کرنا، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ لوگوں کے امن و امان کو سیف کیا جائے، تو وہ سیف تو کرنا ہوگا۔ جب وہ سیف کریں گے تو پھر اس میں کسی نہ کسی جگہ کوئی شرارت ہو سکتی ہے، دہشت گردی کے بھی خدشات ہیں۔ یہ سارے خدشات آن گراؤنڈ ہیں، اور یہ سارے خدشات PM کو آج میں نے پیش کیے ہیں 1-to-1 میٹنگ میں بھی اور سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی۔ شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر بھی حکومت نے لیڈ لی ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومت نے پہلے اعلان کیا، اپوزیشن نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر اعلان کیا کہ وہ بھی اپنا مارچ لے کر آئیں گے، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان بہت مشتعل ہیں اور منحرف اراکین کے گھروں پر دھاوا بھی بول رہے ہیں۔ یہ بھی بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور صلح صفائی سے کام لینا چاہیے۔ میرا کام تو ایز اے سینئر پولیٹیکل ورکر یہی ہے کہ صلح ہو جائے، صفائی ہو جائے، اور بات جو ہے انارکی تک نہ پھیلے، اور بات جو ہے وہ سول تصادم تک نہ پھیلے۔ میری تو کوشش ہی ہو سکتی ہے نا، جو بھی انٹیریئر منسٹر ہوگا اس کی یہی کوشش ہوگی کہ بات ہم افہام و تفہیم سے جائے۔ تو شیخ صاحب ابھی پھر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیں گی؟ کیا ابھی بھی معاملے کو روکا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب تو یہ معاملہ آگے ہی بڑھے گا، انٹینسیفائی ہوگا؟ کنٹرول کیا جا سکتا ہے جی، میرے خیال میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کوئی وجہ نہیں کنٹرول نہ کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔